صوفی کہتے ہیں وہ جگہ اصل ہے، مورخین اسے افسانہ کہتے ہیں، مگر سوال وہی ہے، کیا جنات اور پریاں واقعی کوہ کاف میں رہتے ہیں؟ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اصل میں کوہ کاف کیا ہے اور واقعی اس دنیا میں موجود ہے۔ کائنات کے پردوں میں ایک ایسا مقام چھپا ہوا ہے جہاں نہ انسان کی رسائی ممکن ہے اور نہ جانور کا قدم جا سکتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں پرندے بھی اپنے پروں کے ساتھ آسمان کی وسعتوں میں کھو جاتے ہیں مگر اس سرزمین کی حدود میں داخل نہیں ہو پاتے۔ وہاں ہوا سرگوشیوں میں بہتی ہے، وقت ساکت محسوس ہوتا ہے اور حقیقت دھند کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ اسی مقام کا نام ہے کوہ کاف۔ یہ کوئی عام پہاڑ نہیں، یہ ان رازوں کا دروازہ ہے جنہیں انسانوں نے صدیوں سے افسانہ سمجھا مگر جن کا ذکر دنیا کی قدیم کہانیاں، اسلامک روایات، صوفیانہ تحریروں اور فلسفیانہ کتابوں میں دبا ہوا ملتا ہے۔ انسان نسلوں تک اس مقام کی تلاش میں رہا مگر نہ اسے دیکھا اور نہ چھوا، صرف سنا گیا، صرف لکھا گیا، صرف تصور کیا گیا۔ کوہ کاف کی ابتدا وہاں سے نہیں ہوئی جہاں جغرافیہ ختم ہوتا ہے، بلکہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کا شعور رک جاتا ہے۔ صدیوں پرانی روایات کہتی ہیں کہ یہ وہ سرحد ہے جہاں انسانی دنیا ختم ہوتی ہے اور وہ دنیا شروع ہوتی ہے جسے ہم مخلوقات نادیدہ جنات، دیو، پریاں اور نامعلوم روحانی اقوام کے نام سے جانتی ہیں۔ عربوں کے کوہ کاف کی کہانی بہت پرانی ہے۔ فارسی ادب میں اسے ایک سربستہ راز سمجھا گیا۔ کئی مسلمان صوفیاء نے اپنی تحریروں میں اس کا ذکر کیا۔ کچھ مورخین نے اسے زمینی دائرے کی آخری حد قرار دیا مگر ہر زبان میں، ہر قوم میں، ہر صدی میں اس پہاڑ کے بارے میں بس اتنا ہی کہا گیا کہ یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ذوالقرنین اپنے سفر مشرق و مغرب سے نکلے تو وہ ایک ایسے مقام تک پہنچے جہاں انسان کبھی نہ پہنچ سکا۔ وہاں ایک عظیم الجثہ پہاڑ ان کے سامنے کھڑا تھا جس کی چمک زمرد کی طرح تھی اور جس کے پیچھے ایک ایسی دنیا آباد تھی جسے عام آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ روایات کہتی ہیں کہ وہ پہاڑ خالص قیمتی پتھر سے بنا ہوا تھا اور اس وجہ سے آسمان کی نیلاہٹ دکھائی دیتی ہے جیسے گویا نیلا رنگ اسی پہاڑ کے اثر کی جھلک ہو۔ اس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ قومیں رہتی ہیں جو ہماری کتابوں میں یاجوج ماجوج کے نام سے منسوب ہوئی۔ وہ جنات رہتے ہیں جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے شہر تعمیر کیے۔ وہ دیو قامت مخلوقات رہتی ہیں جن کے نقوش سنگی پہاڑوں پر آج تک موجود ہیں، اور وہ فرشتے جو بندگی کے سوا کچھ نہیں کرتے اور جن کے لباس نہیں ہوتے، خوراک نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ انسانی خواہشات رکھتے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق ایک وقت ایسا بھی آیا جب کچھ یہودی علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جبال کاف کیا ہے، کہاں ہے اور کس مقصد سے پیدا کیا گیا۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ دنیا کو یوں گھیرے ہوئے ہے جیسے ایک انگوٹھی میں انگلی ہو۔ یہ زمرد سے بنا ہے اور اس کے اثر سے آسمان نیلے رنگ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے پیچھے وہ شہر ہیں جن میں رہنے والے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ انہیں لباس کی ضرورت ہے اور نہ ہی دنیاوی خواہشات کی۔ وہ انسان نہیں، فرشتے نہیں، مگر ان کی عبادت فرشتوں جیسی ہے۔ روایات یہ بھی بیان کرتی ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے اور انہیں دعوت ایمان دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تمام بیان تاریخ و روایات کی دنیا میں محفوظ ہیں۔
اگرچہ علماء دین انہیں حقائق اور مروایات کے درجے میں رکھتے ہیں، نہ کہ عقیدہ یا مستند حدیث کے درجے میں۔ صوفیہ اکرام بھی کوہ کاف کو صرف ایک پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے دو جہانوں کی سرحد قرار دیتے تھے۔ ابن ابی کے مطابق آنے والے دور میں انسان اور جنات کے درمیان پردے اٹھ جائیں گے اور روحانی مخلوقات ظاہر ہوں گی اور دفن شدہ اسرار سامنے آئیں گے۔ مولانا رومی اپنے مثنوی میں ذکر کرتے ہیں کہ ذوالقرنین جب جبال کاف تک پہنچے تو انہوں نے اسرافیل کو پایا جو قیامت کے دن سور پھونکنے کے حکم کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مگر اس داستان کا ایک اور رخ بھی ہے، اور وہ ہے انکار اور تحقیق۔ بہت سے مورخین کہتے ہیں کہ کوہ کاف کا تعلق افسانوی جغرافیہ ہے۔ یعنی وہ جغرافیہ جو زمین کے نقشوں پر نہیں بلکہ انسان کے ذہن میں بنتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی تصور ہے جو یونانیوں کے ہاں اٹلس پہاڑ کی صورت میں تھا۔ یہاں ایک اہم نقطہ بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں لفظ کوہ کاف کہیں مذکور نہیں، نہ ان کی نشاندہی کی گئی ہے، نہ اس کی کوئی جغرافیائی مثال ملتی ہے۔ سورۃ کاف کے بارے میں جو مشہور کیا گیا ہے، اس کا تعلق جبال کاف سے ہے۔ ہاں، وقت گزرتا گیا، دنیا آگے بڑھی، سائنس نے آسمان چیر دیا، راکٹ خلا میں پہنچے، ٹیکنالوجی نے سمندروں کی تہہ تک جھانک لیا، مگر پھر بھی زمین کا 95% اور خلا کا تقریباً پورا حصہ انسان کے لیے آج بھی راز ہے۔ امریکی فضائیہ نے UFO رپورٹس جاری کی، فضا میں حرکت کرنے والے نامعلوم اشیاء دیکھی گئی، اور دنیا سوال کرنے لگی کہ کیا یہ وہی مخلوقات ہیں خلاف عقل سمجھا جاتا تھا؟ کیا جنات اور خلائی مخلوقات دراصل ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں؟ کیا پردہ آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے؟ کیا رابطہ شروع ہو چکا ہے؟ یہ سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ کوہ کاف آج بھی ایک معمہ ہے، اور معمہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ممکن ہے کوہ کاف کوئی جغرافیائی جگہ نہ ہو، بلکہ ایک دروازہ ہو، ایک بارڈر ہو جہاں مادی دنیا ختم ہوتی ہے اور وہ دنیا شروع ہوتی ہے جو نادیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مقام ہو جہاں انسان کبھی نہ جا سکے، مگر اس کے آثار، اس کی اثرات اور اس کے اشارے دنیا میں موجود ہیں۔ آخر میں حقیقت یہی ہے کہ کوہ کاف کہیں ہو یا نہ ہو، وہ انسان کی جستجو کا حصہ ہے۔ وہ اس سوال کا نام ہے جو انسان ہزاروں سال سے پوچھ رہا ہے، کیا ہم اکیلے ہیں؟ تو کیا کبھی اس کے دروازے کھلیں گے؟ شاید ایک دن انسان اس راز تک پہنچ جائے گا، شاید یہ راز ہمیشہ راز رہے۔ اس کی روح اور اس کی تلاش کا ایسا حصہ بن چکا ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اللہ حافظ۔